یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، تو ہم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اور اس طرح سے وہ تمام انسانیت کا دشمن ہے۔ ابلیس تمام انسانوں کا دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ کیونکہ اب آدمی جس سے نفرت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں چھن جائیں، کیونکہ حسد کرنے والا وہ یہی چاہتا ہے کہ سامنے والے کی نعمتیں ختم ہو جائیں۔ تو یہ بہت برا فعل ہے، یہ حسد کرنا جو ہے نا بہت برا عمل ہے، انسان کو برباد کر دیتا ہے، تو ابلیسی عمل ہے یہ۔ اور دیکھیں حسد کب پیدا ہوتا ہے؟ انسان کو حسد تکبر سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلے انسان متکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یا کسی کے پاس نعمت دیکھی تو سمجھتا ہے یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، میں اس لائق ہوں، اس کے پاس کیسے آ گئی؟ پھر اس کے بارے میں بد دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو برا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، نیت کرتا کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، یہ نعمت تو مجھے مل جائے۔ یہ ہوتا سارا معاملہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خیال کرنا یہ ہرگز تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، کہیں تم مشقت میں پڑ جاؤ، کیونکہ دشمن تھا، دشمن تو دیکھ چاہتا میرے دشمن کو خوب پریشان کروں میں۔ تو لیکن اس بیوقوف کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دشمنی اس سے کر رہا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ دشمنی اس سے کر رہا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے اللہ محبت کرتا ہے، انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو اللہ نے انسان کے لیے راستے رکھے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ وہ تمہیں جنت سے نہ نکال دیں، کہیں تمہیں مشقت میں نہ پڑ جائے۔ مشقت میں پڑنا کیا کہ پھر جنت سے جب نکل کھانا بھی پڑے گا، اناج اگانے کے لیے کھیتی باڑی بھی کرنی پڑے گی، پانی بھی لگانا پڑے گا، کپڑے بنانے کے لیے کھیتی باڑی کرنا کرے گی، سارے کے سارے کام کرنے پڑیں گے۔ ان لگا اللہ تجوع فیہا ولا تعریٰ، اور بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ہی ننگا ہوگا۔ اب جنت کی اللہ تعالیٰ خوبیاں بیان فرما رہا ہے کہ جنت کے اندر دیکھو یہ مشقتیں نہیں ہیں، اور دنیا میں جا کر جو تمہیں یہ ساری مشقت اٹھانی پڑے گی، وہاں پہ بھوک بھی لگے گی، وہاں پر جو ہے انسان کے جسم پہ لباس بھی نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے پہلا جب انسان آیا تھا تو اس کے پاس لباس تو نہیں تھا، آدم علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس سکھایا، سب چیزیں سکھائی۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ نہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ۔ تو جنت کے اندر نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ لگتی ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں پیاس بھی لگتی ہے، دھوپ بھی لگتی ہے۔ اب دنیا کے اندر یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں، اور یہی مشقت ہے، یہی مشقت ہے۔ اور ان مشقتوں کو دور کرنے کے لیے انسان کو مزید مشقتیں کرنی پڑتی ہے۔ حقیقت تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو کھانے پینے کا دے دے اور رہنے کی جگہ دے دے، عزت کے ساتھ سایہ دار جگہ دے دے، تو وہ اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مگر یہ انسان کی اپنی خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بنانا چاہتا ہے۔ تو چار یہی انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ بھوک میں کھانا مل جائے، جسم میں لباس ہو تو لباس مل جائے، پیاس لگے تو پانی مل جائے، اور دھوپ میں سایہ مل جائے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، انہیں وسوسہ دیا۔ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، بولا اے آدم کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہت کہ پرانی نہ ہو۔ یعنی اب ابلیس آیا اور کسی اور روپ میں آیا، وہ شیطان کے روپ میں نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام اس کو نہیں پہچان سکے،
تو اس کی تفصیل آ چکی ہے، سورہ بقرہ میں ذکر ہو چکا ہے کہ سانپ کے روپ میں مور کے منہ میں بیٹھ کر آیا، اس قسم کی باتیں بھی ہیں، روایتیں ہیں، بہرحال مختلف طریقوں سے اس کے بارے میں آیا۔ تو اس نے آ کے آدم علیہ السلام کی ہمدرد بن گیا۔ اب انسان بڑا سادہ ہوتا ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے، تو ہمدردی میں جتانے لگا اور کہنے لگا کہ اے آدم، میں آپ کو وہ درخت نہ بتا دوں کہ جس کو کھا کے آپ ہمیشہ جیتے رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، اور تمہیں ایسی بادشاہت مل جائے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، تمہاری بادشاہت ہمیشہ جاری رہے گی۔ تو مختلف بار بار وسوسے دیتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اس درخت سے مت کھانا۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ جو درخت سے کھانے کا منع کیا گیا یہ کوئی تاکیدی حکم نہیں ہے، یعنی ایک تو حکم واجب ہوتا، فرض ہوتا ہے، تو یہ شاید مستحب حکم ہے، یہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی ہے، ابلیس نے ڈالی ہوگی۔ پھر چونکہ ابلیس بڑا خبیث ہے، اور آدم علیہ السلام کے لیے اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو اب مومن کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جائے تو مومن پگھل جاتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے سامنے جب اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تو آپ نے پھر اس کی بات مان لی، اور آپ کے ذہن سے وہ نکل گیا کہ اللہ نے مجھ کو منع کیا تھا، کیونکہ وہ پیدائش کے وقت منع کیا تھا آدم علیہ السلام کی، اور آپ کو پتہ ہے پیدائش کے وقت جو باتیں ہوتی ہیں انسان بعد میں بھول جاتا ہے۔ آپ کو کتنی باتیں آپ کی پیدائش کی یاد ہے؟ تو بہرحال آدم علیہ السلام تو خیر وہ بالغ ہی پیدا ہوئے تھے، بچپنا ان میں نہیں تھا، لیکن بہرحال جو انسان کی پرانی باتیں ہوتی ہیں انسان کے ذہن سے نکل بھی جاتی ہے، اور خود اسی واقعے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فنسیا، وہ بھول گئے، آدم علیہ السلام بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، تو ہم نے ان کا نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی نیت سے کام کر رہے ہیں۔ ایک تو بھول بھی گئے تھے، پھر دوسری ساری کی ساری بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔